NRC وغیرہ کے CAA کے یہ جتنے سانپ تھے وہ بلوں میں دبے ہوئے تھے صرف کرونا کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید یہ مہلت تھی پوری قوم کو کہ بجائے ڈیٹینشن سینٹر کے اللہ تعالیٰ نے کوارنٹائن سینٹر بنا دیے پورے. لیکن وہ جتنے سانپ چھپے ہوئے تھے اب وہ بلوں سے باہر نکلنے اور اپنے منہ باہر نکال رہے ہیں اور پھن باہر نکال رہے ہیں. اور صرف یہ NRC وغیرہ کے سانپ نہیں، اور بہت سارے سانپ ہیں. دہلی میں لاک ڈاؤن کے درمیان میں کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کئی مسلمان ہیں، کئی ہندو ہیں، ان کے کیا جرم ہیں، کہاں رکھا گیا، ان کے گھروں پر کیا گزری، یہ ابھی تک کسی کو خبر ہی نہیں ہے. اور ابھی مزید بہت کچھ ہونے والا ہے دوستو. اور جو سب سے زیادہ بڑا کام ہونے والا ہے، میں اس کی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے خبر دے دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں جو سب سے بڑی آزمائش کہا ہے وہ ہے خوف. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. تم کو آزمایا جائے گا خوف سے، بھوک سے، اولاد کے اور رشتہ داروں کی موت سے. دوستو گرفتاری کا خوف، پولیس کا خوف، قانون کا خوف، بال بچوں کا خوف. آپ کو دشمن ڈائریکٹ نہیں ڈرائے گا، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو ایسا ڈرائے گا، آپ کے دوستوں کو آپ سے کارنر کر دے گا، اور آپ کے خود بھائی، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ کو مجبور کر دیں گے اپنے گھر کا دروازہ اور اپنی کھڑکی بند کر دینے کے لیے. چاہے پڑوس میں گولی چلے، کسی کو گولی مار دی جائے، اس کو آگ لگا دی جائے، چاہے اس کو گرفتار کر لیا جائے، آپ کو خود آپ کے خاندان والے اتنا ڈرائیں گے کہ آپ باہر نہیں نکل سکیں گے. دوستو اگر یہ کرونا نہیں ہوتا تو پتہ نہیں اور کتنے دہلی ہو چکے ہوتے. اب ایسے وقت میں ہم جتنے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، جذباتی لوگ زیادہ ہیں ہماری قوم میں، لوگ کہتے ہیں کہ جی دہشت کا جواب دہشت گردی سے ہی دینا چاہیے. یہ بہت بڑی بھول ہے دوستو. ذرا اپنے غصے پر قابو پا کے جوش سے پہلے ہوش سے کام لے کر یہ سوچئے کہ نیکسلائٹس کتنے سال سے لڑ رہے ہیں، کتنی جانیں لے چکے ہیں، کتنی جانیں دے چکے ہیں. فلسطینی 50-60 سال سے لڑے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی جانیں جا چکی ہیں. اور کشمیر اور افغانستان کو دیکھیے، سال سے لڑے جا رہے ہیں. اور آئرش آرمی بھی کئی سال لڑ چکی ہے. کبھی وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں دیا جا سکتا. یہ معاملہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے. بظاہر نظر آتا ہے ہندو مسلمان کا، لیکن یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ پاور اینڈ پاور لیس کا ہے دوستو. جو پاور میں ہوتا ہے وہ پاور لیس کو دھرم کے نام پر، کلچر کے نام پر، زبان کے نام پر، امپلائمنٹ کے نام پر کوئی بھی بہانہ یوز کر سکتا ہے. وہ اس کو کرش کر دینا چاہتا ہے. ابھی RSS ہے جو کر رہی ہے کام. اس سے پہلے کانگریس تھی، کانگریس نے کیا کیا؟ وہی کیا. اس سے پہلے انگریز تھے، انگریزوں نے یہی کیا. اور انگریزوں نے کیا نہیں کیا آپ جانتے ہیں. اور اس سے پہلے مسلمان بادشاہوں کا دور تھا، ہندو راجاؤں کا دور تھا. شیواجی اور اورنگزیب کے جنگوں کے بارے میں آپ معلوم ہے. نہ تو شیواجی کبھی دھرم کے لیے لڑے، نہ تو اورنگزیب کبھی مذہب کے لیے لڑے. اگر یہ لوگ مذہب کے لیے لڑنے والے ہوتے تو پھر شیواجی سارے مسلمانوں کو کبھی کے ہندو کر چکے ہوتے. اور اگر اورنگزیب اسلام کے لیے لڑے ہوتے، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کسی کو قرآن نہیں پیش کی. یہ اگر اسلام کے لیے لڑے ہوتے تو پورا ہندوستان کبھی کے مسلمان ہو چکا ہوتا. یہ لوگ اپنی پاور، اپنے خاندان کا دبدبہ، اپنے خاندان کا رعب باقی رکھنے کے لیے جنگیں لڑتے تھے. آج RSS ان پرانی جنگوں کو ہندو مسلم کا اگر نام دے رہی ہے تو صرف یہ ینگ جنریشن کو، نیو جنریشن کو بھٹکانے کی خاطر کر رہی ہے. خیر بات یہ ہے کہ وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وائلنس میں ہمیشہ اصل کرمنلز، اصل کلپریٹ جو ہوتے ہیں ان کی جانیں کم جاتی ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں زیادہ چلے جاتی ہیں. اور یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے. اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر مقابلہ کرنا ہے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے ہماری مستقل ایوری ویک یا ٹوائز فورٹنائٹلی میٹنگ ہوتے رہیں گی. اور کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو اب تو ہم کو صرف سوشل میڈیا پر ہی یہ کام کرنا ہے. اب اجتماعات، میٹنگ، جلسے ناممکن ہے. پہلا کام یہ ہے دوستو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ اوصیکم بالخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. سب سے پہلے جماعت، اجتماعیت، کلیکٹیویٹی، یعنی کہ جماعت کی رسی کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو. کوئی شخص ایسا نہ رہے جو کسی جماعت سے وابستہ نہ ہو، تحریک سے وابستہ نہ ہو. اور پھر دوسری اور تیسری شرط یہ کہ سمع و طاعت، اوبیڈینس، جو سننا اس کے اوپر عمل کرنا. سمع و طاعت یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واضح الفاظ میں یہ کہا ہے والنٹیئر بنو. اب سچویشن کیا ہے لاک ڈاؤن کے بعد؟ تو خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دوران میں جتنے لوگوں نے سوشل ویلفیئر کیا ہے،
اور اس سے پہلے NRC وغیرہ کے لیے جتنے NRC وغیرہ کے خلاف پروٹیسٹ میں تقریریں کی لوگوں نے وہ سارے لیڈر بن گئے، جتنے صحافیوں نے اور دانشوروں نے مضامین لکھے وہ سارے انٹلیکچوئل بن گئے، اور جتنے عالم تھے خطیب تھے وہ تو آلریڈی قائد تو ہیں پہلے سے ہی، اور پھر جتنے چھوٹے چھوٹے اس سے پہلے بھی کوئی غریب بچوں کی شادیاں کر رہا ہے تو کوئی تعلیم کے کام پہ کر رہا ہے، کوئی کسی نے اسکول کھول لیا، اس طریقے سے ہر آدمی سر سید بن گیا۔ دوستو اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا آدمی لیڈر ہے، ہر تیسرا آدمی انٹلیکچوئل ہے، ہر چوتھا آدمی عالم ہے، ہر پانچواں آدمی مفتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شہر میں، حیدرآباد، کانپور، لکھنؤ، دہلی، کراچی، کہیں بھی چلے جائیے آپ، ہر شہر میں اوسطاً 1 لاکھ صدر ہیں، 1 لاکھ نائب صدر ہیں، 1 لاکھ سیکریٹری ہیں اور 2-4 ورکر ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ جب لاکھوں لیڈر پیدا ہو جائیں گے تو آپ کے دشمن کو آپ کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر جب ایک لیڈر کوئی مشکل میں آتا ہے تو کوئی دوسرا لیڈر اس کو بچانے کے لیے کبھی بھی نہیں آتا۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہی جو ہمارے قوم کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ڈائنامک لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنا کے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو لے کر ایک والنٹیئر بن جاؤ۔ لیکن لوگ کیا بن گئے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ وکیل ایک BA BCom کے سامنے جھک نہیں سکتا، ایک BA BCom عالم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، ایک عالم صاحب ڈاکٹر انجینئر کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے۔ ہمیں سے ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی امام ہے، ہر آدمی انٹلیکچوئل جب بن چکا ہے، تو ہم لوگ 2-2 4-4 5-5 یا 100-100 200 لوگوں کے مجمع کو لے کے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بازار میں کھڑے ہیں چار مینار کے پاس، اور کوئی سموسے کا ٹھیلا، کوئی اڈلی ڈوسے اور کوئی چائے کا ٹھیلا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے، کوئی مدرسوں کا ٹھیلا، کوئی شادیاں جہیز کو مٹانے کا ٹھیلا لے کے کھڑا ہے، کوئی تعلیم کا ٹھیلا لے کے کھڑا ہے، کوئی غریب بچوں کی شادیوں کا ٹھیلا لے کر کھڑا ہے۔ ہم تمام لوگ جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن لے کے چلا رہے ہیں، یہ سارے ٹھیلے ہیں، اور جب تک کہ یہ بند نہیں ہوں گے، ریپریزنٹیشن کے لیے جمہوریت میں ریپریزنٹیشن ماسز کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ 2-2 4-4 لوگ جیسا ہمارے لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں مستقل، کہ بڑے بڑے آفیسرز اور منسٹرز وغیرہ کے پاس جا کے میمورنڈم دیتے ہیں، اس کے بازو کھڑے رہ کے فوٹو تصویر کھینچواتے ہیں، دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، وہ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہیں فقیر کی طرح اور فوٹو کھینچا کے آ رہے ہیں تصویر میں۔ ایسے لوگوں سے ریپریزنٹیشن سے بارگیننگ نہیں ہوتی، نیگوسیشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیگوسیشن ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جلسوں کا پرمیشن نہیں ملتا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ نہ لائکس ہیں نہ ری ٹویٹس ہیں، یہ بھی نہیں ہوتا آپ کے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آدمی کو پکڑ کے لے گئے تو 2 آدمی بھی پولیس اسٹیشن کو نہیں آتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جلسوں میں پبلک کو جمع کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ادھر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر وہ لوگ ریلی نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، فساد کے دوران میں روڈ کے اوپر کھڑے کے تقریر کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، پستول دکھاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ ماسس ہے دوستو، وجہ ماسس ہے۔ ایک تنظیم کا، ایک جماعت کا ساتھ دو، اپنی ذات کو مٹاؤ۔ ایک انقلاب لانے کے لیے ماسس چاہیے، اور ماسس کے اندر وکیل چاہیے، MBA چاہیے، گریجویٹ چاہیے، ڈاکٹر انجینئر چاہیے، عالم چاہیے، مفتی چاہیے، جرنلسٹ چاہیے۔ لیکن جب سارے کے سارے انٹلیکچوئل اور لیڈر ہیں تو پھر غریب سارے کے سارے غریبی ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو باتیں پسند آئیں تو پھر آپ ہم سے رسپونڈ کیجئے، رابطے میں رہیے۔ یہ ایک ٹائم پاس کی طرح اس کو ارترول کا ڈرامہ مت بنائیے، مستقل رابطے میں رہنے سے کام ہونے والا ہے۔ آپ کی جو آج حیثیت ہے اچھی طرح سمجھ جائیے۔ جیسے جہیز کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے علماء صرف ایک جملہ کہہ دیتے، صرف ایک جملہ، جو اہل کتاب اللہ کتاب و سنہ کا دہائی دینے والے لوگ ہیں، عاشق رسول ہونے کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، جو شریعت اور فقہ اور طلاق کے مسئلے پر ہندوستان کو سر پہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جو مومنین اور مجتہدین کہنے والے علماء اور مشائخین ہیں، صرف ایک جملہ اگر آپ کہہ دینا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیب سے 1 روپیہ، 1 دینار، 1 درہم کو خرچ کرنا نہیں پڑا، لہٰذا اب امت کی کسی بیٹی کے لیے اس کے باپ کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر کسی کو خرچ کرنے پر مجبور کیا گیا، رسم و رواج کے نام پہ، خوشی سے دینے کے نام پہ، ڈیمانڈ سے فہرست دے کر، چاہے یہ سارے خوشی سے دینا، یہ مکاری ہے۔ یہ لڑکے والے مانگ رہے تھے، یہ بھی مکاری ہے۔ لڑکے والے نہیں مانگے، ہم خود خوشی سے دیے، یہ بھی منافقت ہے۔ چاہے جس طرح بھی ہو، لڑکی کے باپ سے اگر کوئی خرچ کروائے گا تو ہم اس کی شادی میں شرکت کرنا تو دور کی بات، اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔
یہ عہد اگر یہ جملہ اگر نکال دیں علماء اور مشائخین، ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ میرے دوستو آپ جج کیجئے، میں جانتا ہوں کہ مسلمان جو 400 سال پہلے تک ہندو تھے، کل تک وہ برہمن کے ذہنی غلام تھے، وہ جو بولتا تھا وہی سنتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی دے دی تو آج قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، سنت نہیں پڑھنا چاہتے، فقہ کی اصل منشا کو سمجھنا نہیں چاہتے، جس کے نتیجے میں یا تو وہ علماء کے یا عاملوں کے یا مشائخین کے ذہنی غلام ہیں۔ وہ جس کو جائز کریں گے یہ جائز کہتے ہیں، وہ جس کو ناجائز کہیں گے یہ ناجائز کہیں گے۔ اگر علماء فروعی مسائل کو چھوڑ کر صرف ایک سنت نکاح کے لیے جنگ کرتے تو آج آپ کی قوم میں ہزاروں لاکھوں ڈرائیوروں کی فوج نظر نہیں آتی، ہزاروں لاکھوں واچ مینوں اور سیلس مینوں کی فوج، بھکاریوں کی فوج، قرضے مانگنے والوں کی فوج، شرابیوں کی فوج نظر نہیں آتی، بلکہ بزنس مینوں کی، فیکٹری اونرز کی، انڈسٹریز کی، انٹرپرینرز کی یہ فوج نظر آتی۔ تو دوستو جس طریقے سے قبرستانوں میں میت کو دفن کرنے سے، کرونا کی میت ہے تو دفن کرنے نہیں دے رہے، اس طرح سے یہ جہیز، یہ کھانے، یہ مانگنے والے لوگ، خوشی سے قبول کرنے والے، یہ سارے کرونا کے مورل ایپیڈیمکس پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ ایڈکٹڈ لوگ ہیں۔ ان کی شادیوں میں تو جانا کیا ہے، ان کے قبرستان میں بھی جانا نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے ماسز چاہیے آپ کو، ایک تحریک کو اٹھائیے، جہیز کو بنیاد بنائیے اور ماسز کو جمع کیجیے۔ آپ کے ساتھ اگر ماسز نہیں ہیں تو پھر آپ کو الگ الگ دو تین کے ٹکڑوں میں مارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور آج آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پوری قوم آپ کی ڈرائیوروں کی قوم، کلرکوں کی قوم، یہ سعودی، دبئی، امریکہ میں کیا ہے، یہ سارے لو پیڈ لوگ ہیں، یہ 5% بہت اچھے ویل آف لوگ ہیں۔ یہ فوج آپ کے کبھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک طاقتور قوم بنانا ہے، آج آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، مان لیجئے اس بات کو، لیکن اگر آپ نے ایک سالڈ اجتماعیت اختیار نہیں کی، یہ والنٹیئر بنیے، یہ لیڈرشپ، سیلف لیڈرشپ، پیپر آرگنائزیشن چھوڑیے، آرگنائزیشنز کے اندر داخل ہوئیے، اجتماعیت کا ساتھ دیجئے۔ جب ماسز ہوں گی آپ کو نیگوشیشن ٹیبل پہ بلایا جائے گا، آپ کو بارگیننگ کے رائٹس ہوں گے، تب جا کے آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ ورنہ یہ ہونے والا ہے سچویشن کہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتا پوتی سارے کے سارے 3rd کلاس اور 4th کلاس سٹیزن بننے والے ہیں۔ اور دوسری بات میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جتنے واٹس ایپ اور فیس بک بھیجنے والے لوگ ہیں، صبح اٹھتے قرآن کی آیتیں بھیج دیتے ہیں، 10 بجے کسی مولانا کی تقریر بھیج دیتے ہیں، 12 بجے کوئی ایسا ہیٹ اسپیچز کا کوئی وائرل کر دیتے ہیں کہ اب متحد ہو جاؤ، اب خبردار ہو جاؤ، اب یوں ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ سارا دن 10 واٹس ایپ بھیجنے والے، فیس بک پر ڈالنے والے اور ہدایات جاری کرنے والے لوگ، آپ کے ذہانت کو سلام کرتا ہوں میں۔ آپ لوگ قابل لوگ ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ خود بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک لائن آف ایکشن بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کی کوشش کیجیے۔ دوستو آخری بات یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کرونا اور یہ ٹڈیوں کا دل جو لوکس ہے، اس کی وجہ سے آپ کی اکنامی بہت بری طرح برباد ہونے والی ہے۔ اپنے پیسے کو بچا کر خرچ کیجیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد شادیوں کی سچویشن بہت خراب ہونے والی ہے۔ لڑکیاں ہماری جس تیزی سے پروسٹیٹیوشن اسیمیلیشن میں جا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار سارے کے سارے آپ ہوں گے۔ اور ان شادیوں کو روکنے کے لیے ان شادیوں کا بائیکاٹ کیجئے۔ ان ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کے ماں باپ کو، خود لڑکا لڑکی کو جتنا آپ گلٹ میں ڈال سکتے ہیں ڈالیے، ان کو شرمندہ کیجئے، ان کا منہ پہ کہیے بائیکاٹ کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے دوستو، ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے۔ یہ ملک ہمارے باپ دادا کا ملک ہے، یہ ملک پر ہم نے حکومت کی ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کا ایک ایک ذرہ ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم کو کرنی ہے۔ وہ فاشسٹ لوگوں سے جن میں انسانیت نہیں ہے، جن میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، ان سے آزاد کرانا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے اجتماعیت اختیار کرو، والنٹیئر بنو، اپنی انا، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی طاقت کا چھوڑو اور کسی کے پیچھے چلو۔ کسی کو آنکھیں کھول کر دیکھیے، بہت تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس ایگو کو چھوڑ کر پہلے اجتماعیت میں آئیے۔ کوئی ہندوستان میں اب ایسا شخص نہ رہے جو کسی جماعت کا ساتھ نہ ہو۔ دوستو انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے، ہر 15 دن میں ہم ملتے رہیں گے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ کیا کرنا ہے، تھرڈ سٹیپ پہ کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے بہت تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آخری ریکویسٹ ہے، پلیز بی ان ٹچ، رابطے میں رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک انقلاب لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیسے لگا، اس کے اوپر ضرور کامنٹس کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔